اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا یا اللہ۔ تو بتاؤ پھر کیا آپ اتنا یقین رکھتے ہیں اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، آپ تو فوراً ڈر جاتے ہیں اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہیں کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں۔ بھول گئے ہو اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لے آیا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ آپ کو دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو آپ چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کی چاہ بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور آپ کو اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے آپ کو کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ سورہ دوحہ میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی آپ کا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی آپ کا آخری سہارا ہے۔ آپ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب آپ اسے پکارو گے تب تب وہ آپ کی پکار کا جواب دے گا۔ وہ آپ سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے آپ کو تنہا چھوڑا ہے، نہ ہی وہ آپ سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو آپ کے انتظار میں ہے کہ کب آپ اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ آپ کو معاف کر دے۔ آپ پلٹ آنے میں دیر کرتے ہیں لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں کچھ دیر ہو رہی ہے لیکن وہ وقت دور نہیں جب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔